بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اب آسانیاں پیدا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ چونکہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ سڑکوں پر بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب سراج الحق صاحب نے جو تقریر فرمائی اور انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے ہیں، اور پھر جناب پرویز الہی صاحب کا موقف بھی سامنے آیا ہے جیل سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی اور وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان سے جیل میں صرف سیفر پہ تفتیش ہوئی ہے یا کچھ اور لوگ بھی ملے ہیں؟ چونکہ آج کچھ لوگ ایف آئی اے کے وہاں پہ گئے تھے ڈیالہ اٹک جیل میں، اور عمران خان سے سیفر کے معاملے پہ بات چیت ہوئی ہے، اور سیفر سے متعلق عمران خان کا جو پہلے دن سے بیان ہے وہ وہی بیان ہے، چونکہ ان کا موقف ہے کہ سیفر امریکہ سے آیا، اور اب تو امریکہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے، اور امریکہ کے جو معتبر لوگ ہیں وہ خود امریکہ کے اندر مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر امریکہ کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں، اور وہ قابل شرمندہ ہیں۔ لیکن اب معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ جی آئندہ اقتدار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا، لیکن جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور مہنگائی مزید بڑھے گی، چونکہ پٹرول پمپ ایک دفعہ پھر تیار ہے، اور پہلی تاریخ کو، یکم تاریخ کو مزید 15-20 روپے مہنگا ہو جائے گا، اور 300 کا حصہ کراس کر جائے گا۔ ڈالر چونکہ پہلے 300 کا حصہ جو ہے وہ کراس کر چکا، اس لیے مسائل جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ حکومت کی طرف سے اگرچہ نگران وزیر اعظم جو کر کچھ نہیں سکتے، وہ صرف اشاروں پہ ہی چل سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب عوام کے دکھ کا ہمیں احساس ہے، عوام کی مجبوریوں کا احساس ہے، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ریلیف دینے کے لیے جناب انوار الحق صاحب کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے عوام سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے۔ ایک روز پہلے بھی، آج بھی پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے مقتدر حلقوں نے، طاقتور حلقوں نے عمران خان سے بھی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، دروازہ کھول دیا ہے۔ مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹک جیل میں عمران خان سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس ڈگر پہ چل نکلا ہے اس مشکل سے صرف اور صرف عمران خان ہی نکال سکتا ہے، چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان ہی عوام کو تسلی دیں گے تو عمران خان کو کوئی یقین، عوام کو کوئی یقین آئے گا۔ چونکہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم تو ہے، لیکن ان کی بات پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دینے کو کیا ہے؟ جیسا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ ہر پارٹی میں رہے ہیں، وہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں اور الیکشن ہار گئے تھے، لیکن انہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوں گے، یہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم ہیں ان کی عوام میں سے نہیں ہے، نہ ہی عوام جو ہے ان کی طفل تسلی کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں ان کو مانتے ہیں، کیونکہ عوام بھی جانتی ہے کہ نگران حکومت سے پہلے شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ صرف اور صرف عوام کا خون نچوڑنے کا معاہدہ ہے، لہٰذا جو کسر چھوڑ کے گئے شہباز شریف، باقی کسر نگران حکومت نکالے گی۔ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جناب نواز شریف سے ہائی کمیشن، جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں، فیصل صاحب، انہوں نے وہاں پہ ان سے ملاقات کی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس بات پہ اب آمادہ نظر آتے ہیں کہ معاملات اس طریقے سے نہیں سدھریں گے۔ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نومبر میں آئیں، دسمبر میں آئیں، اکتوبر میں آئیں، لیکن عوام ان کی باتوں پہ بھی یقین نہیں کریں گے، چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک جادوگر بھیجا تھا جس کا نام اسحاق ڈار تھا، وہ نہ ڈالر کنٹرول کر سکا، نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکا، نہ پٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ مہنگائی کر کے یہاں سے وہ چلتے بنے ہیں۔ اور اسی طرح شہباز شریف جو ہیں انہوں نے 16 مہینے انجوائے کیا، اپنے کیس ختم کرائے، اور پھر اپنے بھائی جان کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی مہم چلانا ہوگا، چونکہ مہنگائی نے عوام کے کڑاکے نکال دیے ہیں۔ عمران کو ایک ایسے پتے کے طور پہ
مقتدر حلقے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کو تسلی دے کہ کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہو جائے گا۔ اور عمران جو ہیں، جو ان کا معاشی پلان ہے، جیسا کہ وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ اربوں ڈالر کے مالک ہیں، وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیرونی دنیا میں عمران خان کا چونکہ ایک طوطی بولتا ہے، اور پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پہ ڈالر اور پاؤنڈ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کے کہنے پہ تو کوئی ٹکا نہیں بھیجے گا۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیرون ملک سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی مختلف شعبہ جات میں، وہ اپنی سرمایہ کاری نکال رہے ہیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ انوار اللہ کاکڑ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کابینہ کچھ کر سکتی ہے، لہٰذا لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے عمران خان کو جیل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ لیکن عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ پیر کے دن عمران خان کی ضمانت تو ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جج دلاور کا آرڈر جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر دے گی، لیکن عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بے شک کسی اور کیس میں گرفتار کریں یا نہ کریں، اب ہمارے طاقتور حلقوں کے پاس، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر ہی چکے ہیں کہ عوام بھاڑ میں جائے تو پھر یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ پہلے بھی عوام کو بجلی اور پٹرول کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب تو آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، دالیں سبزیاں اتنی مہنگی ہوگی کہ عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ پس کے رہ گیا۔ تنخواہیں تو کتنی بڑی ہیں، اور ویسے بھی تنخواہ دار تو تھوڑا طبقہ ہے، زیادہ تر تو مزدور طبقہ ہے، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری صورتحال نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ اب صلح جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو عزت مجھے پی ٹی آئی نے دی ہے وہ مسلم لیگ نون یا آصف علی زرداری نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا میں پی ٹی آئی میں خوش ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جن لوگوں کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت ان سے ملے ہیں، اس بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب ملنے کے لیے آئے تھے اور وہ میرا حال چال پوچھ کے چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی جو دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہی ہوں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے سرے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت متحرک ہے۔ جماعت اسلامی نے واسا راولپنڈی کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، ان کا دھرنا ختم کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جماعت اسلامی کا جو سٹائل ہے انہوں نے کہا کہ دھرنا بھی ساتھ ہوگا اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے۔ تو پھر مذاکرات ہوئے، چونکہ بجلی کے جو پانی کے بل ہیں ان میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، اور آج جناب سراج الحق صاحب جو ہیں وہ گرجے بر سے بھی ہیں۔ سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اٹک جیل میں صرف ایک شخص قید ہے، جبکہ وہاں پہ وہ لوگ بھی قید ہونے چاہیے جنہوں نے واپڈا کو لوٹا ہے، جنہوں نے پی ٹی سی ایل کو لوٹا ہے، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، اور انہوں نے ایک کر کے سب کا گنوایا ہے کہ جو مین لٹیرے ہیں ان کو وہاں پہ اس جیل میں ہونا چاہیے، صرف عمران خان کو نہیں اٹک جیل میں ہونا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی کا جو موقف ہے بڑا دبنگ موقف ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑی جرأت مندانہ اس وقت سیاست کر رہی ہے۔ اور ناظرین جماعت اسلامی کے دھرنے سے یاد آیا کہ محترمہ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کو چونکہ ان دونوں بہنوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے بھی پیر کے دن جو ہے اٹک جیل کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب ان کے دھرنے سے پہلے آیا کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، یا عمران خان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے، تو اگلے جو چند گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اگرچہ اتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود مقتدر حلقوں کی چھٹی نہیں ہے، جو فیصلہ ساز قوتیں ان کی چھٹی نہیں ہے، وہ لازمی طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے، اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے عوامی اعتماد دینے کے لیے ضروری ہے کہ جناب عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ عوام میں جائیں، عوام کو تسلی کروائیں، اور پھر یہ جو 6 ماہ کا الیکشن کا جو لالی پاپ ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو۔ اب پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر ڈٹ گئی ہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور چودھری اعتزاز احسن نے اپنی پارٹی کو اس پہ راضی کر لیا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گی، الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے۔ تو ناظرین پیر کا دن بڑا اہم ہوگا، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا انتظار کریں گے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ
عمران خان کا خلاف جو سزا کا حکم ہے اس کو معطل نہیں کرتی، پھر سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوگی۔ اور ناظرین، پورے ملک میں یہ بھی بعض گشت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ بے شک وہ لفٹ خود ہی خراب ہوئی ہو، لیکن پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ لفٹ خراب ہوئی نہیں، خراب کی گئی ہے، کیونکہ خود لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا اس ساری انارکی میں بہتر یہی ہوگا کہ اس کو جو پارا ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے، اور یہ ڈاؤن اسی صورت میں ہوگا جب طاقتور حلقے جو ہیں صرف ایک طرف دیکھنے کی بجائے، پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ اٹھانے کی بجائے وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، تب جا کے صورتحال بہتر ہوگی۔ شمشاد وانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔